آج ہم نے عرب دنیا کے انداز تعلیم کے متعلق گفتگو کرنی ہے کہ عربی زبان کی اہمیت اور ہمارے تعلیمی اداروں میں عربی زبان کو کیوں اہمیت دینی چاہیے، اس کے متعلق ذکر فرما دیں، اور خاص طور پہ آپ نے جو عربی میں کتاب لکھی ہے اس متعلق بھی ذکر فرمائیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ عربی زبان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ 3 وجوہات کی بنا پر فرمایا کہ میں عربی ہوں، فرمایا کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اور فرمایا تیسری بات کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ واہ واہ۔ پھر عرب دنیا میں جا کے بیروت میں بھی آپ نے علم حاصل کیا، تو یہاں کیا علم کم تھا جو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت تھی؟ مجھے ایک شوق تھا کہ بس میں نے عرب دنیا میں جانا ہے۔ آپ لوگ عرب شریف سے پڑھ کر آئے اور آپ نے یہاں پر پڑھانا شروع کیا، تو آپ لوگوں کا سارا زور عقیدے پر ہوتا ہے، تو عقیدے کے علاوہ بھی کوئی عمل کی بھی بات کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ڈسکشن ود نورین میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، تعلیم اور تربیت یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں۔ اگر تعلیم ہو اور ساتھ میں تربیت نہ ہو تو انسان کی شخصیت میں خامیاں رہ جاتی ہیں اور اسے اپنی زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا ہونا یہ بہت ضروری ہے، اور اسی کی تبلیغ ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم نے اپنے مشائخ سے بھی یہی بات سیکھی ہے۔ ہمارے نظام تعلیم میں اگر تربیت ہوتی تو آج ہمیں یہ واقعات سننے کو نہ ملتے کہ پاکستان میں جو اسکول ہیں ان کے اندر بد اخلاقی کے معاملات ہیں، پاکستان کے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پر بچے تعلیم پڑھنے کے بعد بھی کوئی ویژن لے کر نہیں جاتے، وہ اپنی تعلیم کو صحیح طور پر استعمال نہیں کر پاتے، نہ وہ خود اپنے علم سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ کسی کو اس کا نفع پہنچاتے ہیں۔ آج ہم نے عرب دنیا کے انداز تعلیم کے متعلق گفتگو کرنی ہے، اور آپ کو معلوم ہے، آپ تھمبنیل میں بھی دیکھ چکے ہوں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مظہر اقبال شامی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، آج انداز تعلیم پر گفتگو کریں گے، اور انداز تعلیم کون سا؟ یہاں کا نہیں، کوئی یورپ کا نہیں، بلکہ عرب دنیا کا انداز تعلیم۔ اچھا، عرب دنیا کے انداز تعلیم پر گفتگو کے لیے ہم نے ڈاکٹر صاحب کا انتخاب اس لیے کیا کہ آپ نے اپنی پی ایچ ڈی وہ گلوبل یونیورسٹی بیروت سے مکمل کی ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان آرٹیکلز میں، رسالوں میں اور خبروں میں یہ پڑھتا ہے کہ فلاں جگہ کا انداز تعلیم ایسا ہے، مگر ایک خود بندہ جا کر آیا ہو اور اس انداز تعلیم میں رہ کر آیا ہو تو اس سے سننے میں اور اس سے سیکھنے میں اور زیادہ مزہ آتا ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے حضرت کو یہاں بلایا ہے، اور آج ہم اسی متعلق ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ عربی زبان کی اہمیت اور ہمارے تعلیمی اداروں میں عربی زبان کو کیوں اہمیت دینی چاہیے، اس کے متعلق ذکر فرما دیں، اور خاص طور پہ آپ نے جو عربی میں کتاب لکھی ہے اس متعلق بھی ذکر فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید بلسان عربی مبین۔ الحمدللہ، رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کے اس پروگرام میں آپ نے مجھے مدعو کیا، میں اس حوالے سے شکر گزار ہوں آپ کا۔ اللہ کریم اس ٹرانسمیشن کو مزید ترقی و عروج عطا فرمائے، آمین آمین۔ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ عربی زبان کی اہمیت کیا ہے۔ جی، قرآن کریم کی میں نے آیت مقدسہ تلاوت کی، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بلسان عربی مبین، کہ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا۔ جی، اور امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو روایت کیا، فرمایا احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ عربی زبان سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ 3 وجوہات کی بنا پر فرمایا کہ میں عربی ہوں،
فرمایا کہ قرآن کریم عربی میں نازل ہوا، اور فرمایا تیسری بات کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے۔ واہ واہ، تو یہ اتنی اہم حدیث پاک عربی زبان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے حوالے سے بہت ہی اہم دلیل ہے۔ اور اسی طرح امام حاکم نے دوسری حدیث پاک روایت کی، فرمایا احب العرب من قلبک، عربی زبان سے دل سے محبت کرو۔ واہ واہ، تو عربی زبان سے دل سے محبت کریں گے تو قرآن کریم کا بھی فہم حاصل ہوگا، حدیث پاک کا بھی فہم حاصل ہوگا، اور علماء کی جتنی زیادہ تر کتب آپ اٹھا کے دیکھیں گے وہ عربی زبان میں۔ جی جی، تو جب تک آپ عربی میں مہارت حاصل نہیں کریں گے علمی پختگی ہی نہیں آئے گی۔ بالکل نہیں۔ ہمارے المیہ یہ ہے کہ ہم درس نظامی کر جاتے ہیں، اور حتیٰ کہ بعض اوقات درس نظامی اور تخصص سے فارغ ہونے کے بعد بھی عربی عبارت بنانے میں ہمیں ٹائم لگتا ہے۔ جی جی جی، اور بعض صورتوں میں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ تدریس تک پہنچنے کے بعد بھی عربی عبارت میں ان کو ٹائم لگتا ہے۔ تو عربی زبان اگر آپ کو آ گئی تو آپ عربی کتابوں کو آپ یوں پڑھیں گے جیسے آپ اردو کے اخبارات پڑھ رہے ہوں گے، اگر عربی زبان میں مہارت حاصل ہو گئی۔ اور عربی زبان کی کسی کتاب کا آپ ترجمہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ عربی زبان میں ماہر نہیں ہیں تو صرف ڈکشنری آپ دیکھتے 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 ایک کتاب میں آپ کو بہت زیادہ وقت لگے گا، لیکن یہی آپ عربی زبان میں ماہر ہے تو آپ بہت ہی زیادہ آگے نکل جائیں گے اور کم وقت میں زیادہ کام کر سکیں گے۔ بالکل۔ تو آپ نے ایک میری کتاب کے حوالے سے بھی ذکر کیا کہ لسان الجنہ، جی، اس کا مطلب آپ دیکھ لیں کہ جنت کی زبان، لینگویج آف پیراڈائز۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے اس حدیث پاک سے نا بالکل وہ نکالا ہے، ہاں، اسی حدیث پاک سے ہی یہ نام اخذ کیا گیا، لسان الجنہ، تو لینگویج آف پیراڈائز۔ اور الحمدللہ اس کتاب میں عرب و عجم علماء کے تأثرات بھی ہیں، اور یہ کتاب کافی عرصے کے بعد، یعنی پہلے تو یہ کتاب آپ بھی ماشاءاللہ فوٹو کاپی کی صورت میں آپ اپنے دائرے میں پڑھا رہے ہیں، اور بھی کئی جگہ فوٹو کاپیز کی صورت میں ڈاکٹر رئیس صاحب علیہ الرحمہ بھی یہ کتاب کئی جگہ پڑھایا کرتے تھے، اور اب الحمدللہ یہ کتاب ہمارے ہی دائرے سے چھپی ہے، مکتبہ دارالماتوریدی سے۔ تو عربی زبان کی اہمیت یقیناً یہ ایک بہت اہم ہے، اور عرب دنیا میں جو عرب کا جو ایک طریقہ تدریس ہے وہ بھی یہاں سے بڑا مطلب مختلف ہے۔ اس میں ایک اہم چیز جو ان کو ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے اس کے متن کو زبانی یاد کرنا ہے۔ مثال کے طور پر وہ نور الایضاح پڑھ رہے ہیں یا قدوری پڑھ رہے ہیں یا لباب پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ لباب پڑھ رہے ہیں تو پہلے وہ قدوری کو یاد کریں گے زبانی، پھر وہ شرح لباب پڑھیں گے۔ اسی طرح وہاں کتاب پڑھتے ہیں الفیہ ابن مالک، نحو پہ بڑی زبردست کتاب ہے، 1000 اشعار ہیں، اور 1000 اشعار میں صرف و نحو تقریباً اس میں موجود ہیں، یعنی پورے 1000 اشعار میں تقریباً 700 کے قریب اشعار وہ نحو سے متعلق ہیں۔ آخر میں چند اشعار ایسے ہیں جو صرف سے متعلق ہیں۔ اب اگر کسی کو کوئی بھی مسئلہ سمجھنا ہو نحو کے حوالے سے، صرف کے حوالے سے، اس نے فوراً وہ شعر یاد کرنا ہے، اور اشعار تو یوں سنا دیتے ہیں بچے، ایک دن میں بعض اوقات جب پوری کتاب یاد ہو گئی تو ایک دن میں 500 اشعار بھی سنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر صحیح طریقے سے یاد ہے۔ تو یہ عرب کا جو انداز ہے کہ کوئی بھی کتاب پڑھنی ہے اس کا متن یاد کرنا، اور اس متن کے یاد کرنے کے بعد پھر اس کتاب کی شرح پڑھیں گے۔ تو الفیہ ابن مالک وہ پڑھنے کے بعد، فق الالفاظ جس کو بولتے ہیں، حل الفاظ وہ پڑھنے کے بعد پھر اس کی شرح کی طرف گئے۔ صحیح، ایک ساتھ اسی طرح نخبۃ الفکر، شرح نخبۃ الفکر، تو پہلے نخبۃ الفکر کا متن یاد کریں گے، پھر اس کے بعد شرح نخبۃ الفکر پڑھیں گے۔ تو یہ عرب کا انداز ہے، طریقہ تدریس یہ۔ اور ایک بڑی اہم چیز جو میں نے وہاں دیکھی کہ جو جس فن کا ماہر ہوگا اس نے وہ کتاب پڑھانی ہے، یعنی اگر کوئی فقہ کا بالکل ماہر ہے، اسپیشلسٹ ہے فقہ میں، تو اس نے صرف فقہ پڑھانی ہے۔ صحیح۔ اسی طرح کوئی عقیدے میں ماہر ہے تو اس نے وہ عقیدے کی کتابوں کو پڑھانا ہے۔ تو نہ یہ کہ ہم یہ بھی پڑھا لیں یہ بھی پڑھا لیں، اور بعض اوقات ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بعض اوقات جو پڑھا رہے ہوتے ہیں اس میں کمانڈ حاصل نہیں ہوتی۔ تو اصل کمال یہ ہے کہ آپ جس چیز میں آپ کو کمانڈ حاصل ہے، مہارت حاصل ہے، اس چیز کو آپ جب آگے لے کے چلتے ہیں تو پھر تیار ہونے والے افراد بھی پھر ویسے ہی قابل ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب عربی زبان پر مہارت ہو جاتی ہے، اور ایک عالم دین کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان پر مہارت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا تو ماخذ ہی اسی میں ہی ہے۔ ایسا ہی ہے، بالکل سب کچھ اسی میں ہے، اسی میں تو قرآن ہمارا عربی ہے، احادیث مبارکہ عربی میں ہے،
اور جتنی کتابیں ہیں چاہے وہ اصول فقہ کی کتابیں ہوں، علم الکلام کی کتابیں ہوں، ساری کتابیں جو ہے عربی زبان میں ہیں. تو ہمارے لیے تو بہت ضروری ہے کہ ہم عربی زبان میں محنت کریں. جی. اور ناظرین کرام، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈاکٹر صاحب کی جو کتاب ہے لسان الجنہ، وہ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس میں عربی میں بھی ہے اور اردو میں بھی، عربی میں بھی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے انگلش میں بھی دیا ہوا ہے. اچھا، جب مجھے کتاب ملی تھی اس وقت اس میں انگلش نہیں تھی، ہم نے تو صرف اور صرف عربی ہی پڑھائی ہے. اور میں خود اس کتاب کو پڑھاتا بھی ہوں. ہمارے جامعہ طاہر اشرف میں جو اسکولنگ سسٹم ہے، اسکولنگ سسٹم میں آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم نے عربی کو شامل کیا ہے، اور جو بچے حفظ کرتے ہیں وہ ساتھ میں اسکول بھی پڑھتے ہیں اور اس میں عربی پڑھتے ہیں. اور ہمارا ویژن یہ ہے کہ جب بچے درس نظامی تک پہنچے تو اس وقت وہ آرام سے عربی پڑھ رہے ہوں، ان کو اس وقت سکھانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ جو آپ نے بہت اہم پوائنٹ کو آپ نے ذکر کیا کہ درس نظامی سے پہلے عربی آ جائے. جی مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ یہی عرب کا اسلوب ہے. اچھا، یہی کہ درس نظامی شروع ہونے سے پہلے وہ عربی میں اتنا ماہر ہو جائے، فرسٹ ایئر میں پہنچنے سے پہلے عربی میں اتنا ماہر ہو جائے کہ وہ جیسے ہی درس نظامی پہنچے تو جتنے لیکچرز ہیں وہ تمام کے تمام عربی میں ہونے. بالکل. اب وہ پوری دنیا سے، جیسے ہماری یونیورسٹی تھی اس میں پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے. اب یہ آنے والے کئی عجمی ہیں. صحیح. تو اب یہ درس نظامی یا جس فیلڈ میں یہ جانا چاہ رہے ہیں یہ اسی وقت مہارت حاصل کریں گے جب ان کو عربی آتی ہوگی. تو آپ کا جو ماشاءاللہ پوائنٹ آف ویو ہے اور یہاں عربی کو لے کے چل رہے ہیں، یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ درس نظامی سے پہلے عربی آ جائے. بعض اوقات درس نظامی میں پہنچنے کے بعد عربی عبارت میں نے جیسے کہ بہت ٹائم لگتا ہے، عربی میں روانگی نہیں آتی. تو کلما کررت الکلمات لسانک یطاوعک، جتنے آپ تکرار کریں گے، جتنے الفاظ بار بار پڑھیں گے، زبان اتنا آپ کا ساتھ دے گی. صحیح. اور میں بتاؤں ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ کے قریبی ساتھی اور میرے استاد محترم اور ہمارے دوست بھی، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے مینٹور بھی، یہ جو عربی کا یوں ذہن بنا ہے نا، یہ بھی ہمارے ڈاکٹر ناظرین اکرام ڈاکٹر رئیس شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا وصال پچھلے سال ہوا، انہوں نے ہماری ایسی تربیت کی ہے، انہوں نے ہمیں عربی پڑھنے کا وہ جذبہ دیا ہے کہ آج عربی پڑھتے پڑھتے ہمیں پڑھانے کا جذبہ بن گیا. بالکل. اور نظام کے اندر ہم نے پھر یہ امپلیمنٹ کیا. یہ ہماری باتیں اس وقت ہوا کرتی تھی جب ہم نور حمزہ اسلامک کالج میں پڑھتے تھے، تو اس وقت ہماری یہ باتیں ہوا کرتی تھی کہ اس طرح کا نظام ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اگر آج ڈاکٹر رئیس صاحب موجود ہوتے، بلکہ وہ موجود ہیں، تو وہ ہمارے ساتھ وہ کتنا خوش ہوتے. بالکل. اور وہ یوں سمجھیں کہ اتنے خوش ہوتے کہ وہ میرے ادارے میں پڑھانے کے لیے آ جاتے. انہوں نے بلکہ مجھ سے کہا بھی تھا کہ شاہ صاحب جب آپ شروع کریں، اور فرماتے تھے کہ بچوں پہ محنت کریں تو یہ بچے جب آگے آئیں گے تو یہ خود بخود عربی جانتے ہوں گے، ان کے لیے کتابیں آسان ہو جائیں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب الجلال اس مشن میں جتنی بھی کامیابیاں ملیں گی، وہ اس کامیابیوں کا صحرا جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو سر ہے. اچھا، آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے ایک طویل وقت گزارا ہے اور تعلیم حاصل کی ہے، وہ شروع سے لے کر اور ڈاکٹریٹ تک جو آخری ڈگری ہے وہ بھی آپ نے ساتھ ہی لی ہے. تو یہاں پر بھی پڑھا، پھر عرب دنیا میں جا کے بیروت میں بھی آپ نے علم حاصل کیا. تو یہاں کیا علم کم تھا جو آپ کو وہاں جانے کی ضرورت پڑی؟ کیا وجہ ہے؟ بڑا اہم سوال ہے. پہلے تو میں عرض کرتا چلوں، آپ نے علمی سفر کی بات کی، تو علمی سفر کا آغاز کب ہوا یہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں. 2004 میں، بلکہ حفظ کی میں بات کروں کہ جب میں مدرسے گیا حفظ کرنے، تو میری نظر پڑی کہ ڈاکٹر رئیس صاحب جو ہے وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور اس دن یہ غالباً حفظ میں پہنچ چکے تھے اور میرا حفظ میں اس مدرسے میں ایڈمیشن ہونا تھا. تو جیسے ہی میں گیا تو میری نظر پڑی کہ وہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. تو حفظ خیر الحمدللہ میں نے مکمل کیا، اور 2004 میں پھر جامعہ نظامیہ رضویہ جو ایک عظیم دینی درسگاہ ہے، بڑے بڑے علماء نے وہاں سے علم حاصل کیا. تو ہمارے ایک بہت ہی قریبی تھے صاحبزادہ سید وجاہت رسول قادری، جی ادارہ تحقیقات امام محمد رضا انٹرنیشنل کے. تو ان کی دوستی تھی ہمارے ماموں حضرت علامہ ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری
دامت برکاتہم العالیہ، صحیح، اور کئی جگہ سے ان کو بلکہ سلسلہ اشرفیہ سے بھی انہیں خلافت ہے، اور کئی جگہ سے انہیں خلافت ہے. تو ماموں جان کے یہ بڑے قریبی دوست تھے. تو ماموں جان نے ان سے کہا کہ بھائی یہ ہمارے یہاں بچے فارغ ہو رہے ہیں، اب انہیں عالم بھی بنانا ہے. تو پھر صاحبزادہ سید وزیر اعظم رسول قادری صاحب علیہ الرحمہ نے خط لکھا. اچھا، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ ہزاروی اور حضرت علامہ استاذی و استاذ العلماء شیخ الحدیث علامہ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، دونوں کے نام خط لکھا کہ یہ ہمارے ہیں، انہیں آپ جامعہ نظامیہ میں ایڈمیشن دیں. اور پھر ان دونوں کی شفقتیں رہیں، اور الحمدللہ یہ درس نظامی الحمدللہ جب ہم نے مکمل کیا تو 2013 میں ہم لوگوں نے مکمل کر لیا. پھر اس کے بعد یہاں تخصص کیا الحمدللہ، اور پھر روانگی ہوئی ہماری 2015 کے غالباً لاسٹ میں بیروت روانہ ہوئے. صحیح. اور بیروت جانے کا ایک صرف بیروت ہی نہیں بلکہ غالباً 2006 یا 2007 میں ہی مجھے ایک شوق تھا کہ میں نے عرب دنیا میں جانا ہے. اچھا. اور بلکہ کچھ ہمارے دوست تھے اس وقت یمن جا رہے تھے، تو مجھے شوق ہوا کہ، اور میں اس وقت تھا ثانیہ میں، تو ثانیہ ثالثہ میں مجھے شوق تھا کہ یہ یمن جا رہے ہیں جبکہ میرے الحمدللہ تعلقات بھی ہیں، رابطے بھی ہیں، میں کیوں نہیں جا رہا. مجھے ایک شوق تھا کہ بس میں نے عرب دنیا میں جانا ہے. تو اللہ کے فضل و کرم سے درس نظامی مکمل کر لیا، تخصص کر لیا، اور تخصص کے بعد بھی یہ ایک شوق رہا کہ بس جانا ہے میں نے. تو وہ درجہ ثانیہ سے لے کر آپ تخصص تک آپ یہ پیریڈ دیکھیں کہ تقریباً یہ 10 سال کا عرصہ ہے، اور اس میں ایک شوق ہے کہ بس جانا ہے میں نے. تو اللہ نے کرم فرمایا، اور خیر الحمدللہ ہمارے جو ڈاکٹر سید ارشاد احمد البخاری جو ہمارے ماموں ہیں اور میرے پیر و مرشد بھی ہیں، وہ اور ہمارے کزن تھے ڈاکٹر انوار الحسن، وہ واشنگٹن یونیورسٹی میں بھی وہ پروفیسر رہ چکے ہیں. بیروت میں امریکن یونیورسٹی تھی تو وہاں پروفیسر تھے. تو ان کو ہم نے ڈاکومنٹس بھیجے، اور ماموں جان کے بھی چونکہ وہاں رابطے تھے تو ان دونوں کی کوشش سے الحمدللہ ہم وہاں گئے. تو ایک شوق تھا، اگرچہ علم کی کمی یہاں نہیں ہے، لیکن آپ جب عرب کسی بھی ملک میں آپ جب جاتے ہیں، خاص طور پہ عرب دنیا میں جاتے ہیں، تو وہاں سے جو چیز آپ حاصل کرتے ہیں تو اس کی بات الگ ہوتی ہے. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ وہ پھر بلاد شام میں اس کا شمار ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ملک شام ہی ملک شام ہے، اس کے علاوہ کوئی بلاد شام میں نہیں، بلکہ لبنان، فلسطین اور اردن اور ملک شام، یہ چاروں کے چاروں ممالک ملک شام بلاد شام میں آتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا اللہم بارک فی شامنا، اے اللہ ہمارے ملک شام میں برکت عطا فرما. تو صرف جس کو ہم سوریہ کہتے ہیں عربی میں، اور سیریا انگلش میں کہتے ہیں، تو صرف سوریہ یا سیریا یہ ملک شام نہیں ہے، بلکہ چاروں کے چاروں ممالک ہی بلاد شام میں آتے ہیں. تو ایسی مقدس سرزمین. اور یہاں پہ وہ حدیث بھی مجھے یاد آ گئی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. حضور نے فرمایا کہ جب شام میں فساد برپا ہو جائے تو تمہیں کوئی خیر نہیں رہے گا. اس کا مطلب محدثین فرماتے ہیں ای قل الخیر فیکم، خیر کا ریشو جو ہے وہ خیر میں کمی آ جائے گی. تو آج اگر ہم صورتحال دیکھیں فلسطین کی، کیا صورتحال ہے کہ وہاں کس قدر ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں. 6 ریبیز جو یہودیوں کے، انہوں نے نیتنیاہو کو فتویٰ دیا کہ بھائی جتنے مسلمان شفا ہاسپٹل میں ان کو بم مار کے اڑا دیا جائے. یہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم ہو رہا ہے، جبکہ یہودی مذہب بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی انسان کو قتل کریں. تو یہ ان کے اسکالرز جو ہیں وہ دراصل وہ ان کو مس گائیڈ کر رہے ہیں، اور وہ دین اسلام کے خلاف جتنی ہو مطلب ان کی ممکن ہو سکے وہ کوشش میں لگے ہیں کہ ان کو مسلمانوں کو زیر کیا جائے. لیکن الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ غالب رہے گا انشاءاللہ. ہر وقت مسلمان جو ہے وہ کامیابی میں ہے، اور ہر وقت مسلمان غلبے میں ہے، کیونکہ حق انہی کے ساتھ. بالکل، بے شک بے شک. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے وہاں کافی عرصہ پڑھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں کی تعلیم میں کیا ایسی چیز ہے کہ جو ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے؟ یوں تو ہمارا بھی نظام تعلیم بہت اچھا ہے، بلکہ مدارس کا نظام تعلیم تو اسکول کالجز وغیرہ سے اچھا ہے. جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں گئے، تو میں بھی ایم فل کر رہا ہوں کراچی یونیورسٹی سے، تو وہاں پر جو عربک ڈپارٹمنٹ ہے وہ ایم اے میں آ کر وہ گردانے پڑھ رہے ہیں اور ایک ایک لفظ پڑھ رہے ہیں، اور ہم تو یہ سب کچھ پڑھ پڑھ کے فارغ ہو چکے اور الحمدللہ ماہر ہو چکے. تو یوں تو ہمارا مدارس کا تعلیمی نظام اچھا ہے،
مگر کون سی ایسی بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو عرب دنیا میں ہے اور آج مدارس کو اسے اڈاپٹ کرنا چاہیے؟ وہی ہمیں اسلاف کے طریقے پہ آنا ہوگا. صحیح. یعنی آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ علمی پختگی آئے، دیکھیں کتاب کو مکمل کر لینا یا نصاب کو مکمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے. صحیح. بلکہ علمی کمال اسی وقت آئے گا جب ہم اسلاف کے طریقے پہ آئیں گے. اور صحیح. اسلاف کا طریقہ اور عرب کا جو طریقہ وہ یہی ہے کہ جس فن میں مہارت حاصل کرنا ہے اور جس فن کی کتاب پڑھنی ہے پہلے اس کو آپ زبانی یاد کریں. یعنی آپ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں، نحو پہ پڑھیں، صرف پہ پڑھیں، تو آپ پہلے اس کے متن کو یاد کر لیں. صحیح. پھر آپ اس کی شرح کی طرف آئیں. صحیح. تو جب الفاظ آپ کو اچھے طریقے سے، اور وہ جب عربی کے الفاظ جب آپ کے دماغوں میں پیوستہ ہو جائیں گے تو پھر علمی پختگی تو آ جائے گی. صحیح. آپ نے کوئی فقہی جزی بتانی ہے تو وہ آپ کو جب فقہی جزی آپ نے زبانی یاد کی ہوئی ہے تو کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو آپ فوراً اسے پیش کر سکتے ہیں. صحیح. صحیح. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں عرب دنیا میں جو تعلیمی نظام ہے، جو ان میں ایک خاص بات ہے، اسے ذکر فرمایا. اچھا حضرت، یہ بات بھی ارشاد فرمائیں کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ کتاب پڑھو، کتاب سے سیکھو، کسی استاد کی ضرورت نہیں، کیونکہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود، احادیث مبارکہ بخاری شریف موجود ہے، اور بخاری پر تو آج لوگ کتابی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں نا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا استاد کی ضرورت ہے یا ویسے ہی کتاب پڑھ کے بھی بندہ پہنچ جائے گا منزل تک؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما العلم بالتعلم وانما الفقہ بالتفقہ. حضور نے فرمایا کہ علم جو ہے وہ سیکھنے کے ذریعے آتا ہے. صحیح. اور فرمایا فقہ جو ہے وہ سمجھنے کے ذریعے آتی ہے. واہ واہ. اگر فقہ اور علم اگر سوشل میڈیا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام سے اگر علم حاصل ہوتا، یا اگر کوئی ڈاکٹر خود بخود بن جاتا، کتابوں سے تھیوری پڑھ کے ڈاکٹر بن جاتا، انجینئر اسی طرح تھیوری پڑھ کے انجینئر بن جاتا، تو پھر آج یہ یونیورسٹیز قائم نہ ہوتی. جی جی جی. یونیورسٹیز کو بند کر دیا جائے. صحیح صحیح. تو کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انسان صرف کتابوں کا سہارا لے گا تو پھر یقیناً اس کا جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جن کے نتائج کیا ہیں، جو صرف کتابوں کا ہی، انہوں نے کہا کتابیں پڑھ کے ہی انسان کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گا، تو وہ آپ کے سامنے، وہ لوگ سامنے ہیں، نظر آ جائیں گے آپ کو سوشل میڈیا پہ. وہ حضرت امام ابو الحیان اندلسی علیہ الرحمہ کا وہ شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اور بہت بڑے مفسر بھی ہیں. فرماتے ہیں یظن الغمر ان الکتب تہدی اخا فہم لادراک العلوم. فرماتے ہیں جاہل یہ گمان کرتا ہے کہ کتابیں ہدایت دیتی ہیں علوم کے ادراک کے لیے، علوم کے حاصل کرنے کے لیے سمجھداروں کو. یعنی جاہل یہ گمان کرتا ہے کہ جو بھی سمجھدار ہے وہ کتابوں سے ہدایت پالے گا علوم کے حاصل کرنے کے لیے. پھر آگے فرماتے ہیں وما يدري الجهول بان فيها غوامض حيرت عقل الفہیم. فرماتے جاہل کو کیا پتا کہ اس کتاب میں کتنی پیچیدگیاں ہیں، اس میں کیا کیا اسرار و رموز ہیں. ہر کوئی سمجھ سکتا ہے. بعض اوقات جو عبارت کے چیمپئن ہوتے ہیں کلاس کے، وہ بھی بولتے ہیں یار سمجھ نہیں آ رہی عبارت. تو اسرار و رموز اس کے اندر کیا پوشیدہ اس کو کیا پتا، جاہل ہے نا، اس کو کیا پتا. فرما حیرت عقل الفہیم، اس میں ایسی پیچیدگیاں ہیں کہ جو سمجھداروں کے عقول کو حیران کر دیتی ہیں. بڑے بڑے چیمپئن جو ہیں وہ ہار جاتے ہیں، وہ کلاس کا وہ اسد ہوتا ہے، عبارت میں ماہر ہے نا، تو ہم کہتے ہیں یار یہ کلاس کا جو ہے وہ لائن ہے، شعر ہے، لیکن وہ بھی بعض اوقات سمجھ نہیں آ رہی بات، اس سے بھی ٹیچر کی ضرورت پڑتی ہے. اور آگے فرمایا اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. اگر علوم کو تم بغیر ٹیچر کے لوگے، بغیر استاذ کے لوگے، تو پھر صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. مصنف نے کس مفہوم و مقصد سے اس عبارت کو ذکر کیا آپ کو کیا پتا. صحیح بات ہے. اذا رمت العلوم بغیر شیخ ضللت عن الصراط المستقیم. مصنف نے کس قصد عبارت کو لکھا آپ کو نہیں پتا. اگر آپ نے ٹیچر سے نہیں سیکھا اور انہوں نے اپنے ٹیچر سے، انہوں نے اپنی، اور یہاں پہ ایک اہم چیز بھی عرض کرتا چلوں، پہلے شعر مکمل کر لوں پھر اس نتیجے کی طرف آتا ہوں. فرمایا وتلتبس الامور علیک حتی تصیر اضل من توم الحکیم. فرمایا کہ معاملات تم پر مشتبہ ہو جائیں گے، مکس ہو جائیں گے، اور پھر تم کیا ہو جاؤ گے، توما حکیم سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاؤ گے. اب سوال آئے گا بھائی توما حکیم کون ہے؟ ہمارے کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جاں. صحیح. اور پھر یہ بھی شعر پڑھ دوں، نیم ملا خطرہ ایما. اچھا وہ کس لیے ہے کہ نیم ملا خطرہ ایما اور نیم حکیم خطرہ جاں یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ توما حکیم، اس کے والد کا انتقال ہوا، تو والد کے انتقال کے بعد اس نے
حکمت کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی. اچھا. مریض آئے تو مریض کو اس نے دوائی دے دی. صحیح. اور دوائی بھی کون سی دی؟ جب دوائی دی خیر وہ بندہ مر گیا، جس کو دوائی دی تھی وہ دوائی کھانے کے بعد دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گیا. اچھا. اب لوگ آئے، بھائی کیا تم نے ہمارے بندے کو مار دیا، کیا کیا تم نے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں نے تو کتاب میں پڑھا ہے، وہ جو نسخہ میں نے پڑھا تھا وہی میں نے بتایا. وہی کیا پڑھا تھا؟ تو جب کتاب کھولی اس نے والد کی، چونکہ والد سے اس نے علم نہیں سیکھا تھا اور اس نے منصب اس صدارت کو سنبھال لیا اور یہی کہا کہ وراثت میں حکمت ملی ہے، تو پھر نتیجہ یہ ہوا کہ چونکہ وراثت میں حکمت اسی وقت ملے گی جب آپ صحیح معنوں میں والد سے آپ سیکھ لیتے. یہ تو نہیں کہ پڑھے بغیر وہ منصب پہ فائز ہو گئے تو پھر نتیجہ تو اس کا خطرناک ہوگا. جی جی. اب اس نے کہا کہ اصل میں نے جو پڑھا تھا وہاں پہ لکھا تھا جو کتاب جب کھولی تو اس نے کہا بھائی اس میں لکھا ہوا ہے الحیۃ السوداء. اس نے کہا کالے سانپ میں جو ہے وہ بیماری کا علاج ہے. اب اس نے اسے پیس کر مریضوں کو دے دیا. اب جب لوگ آئے تو اس نے کہا کہ بھائی یہ تو، اس نے بھی جب کتاب کھولی تو وہاں پہ غلطی سے حبہ کی جگہ حیہ لکھا ہوا تھا. اللہ. اور حبۃ السوداء کہتے ہیں کلونجی کو، کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے. اب اس نے حبہ کی جگہ، یعنی ایک نقطے سے انسان کسی کی ہلاکت کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی کتابیں پڑھ لو خود ہی سب کچھ بن جاؤ گے، تو پھر یہی ایسے ہی لوگ بنیں گے جو کبھی لوگوں کے ایمان کو ضائع کریں گے. اور آج ایک صاحب نے مجھے ویڈیو بھیجی، انہوں نے کہا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ مشرک ہو جائے گا. اچھا، سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں وائرل ہوں کہ بھائی جو نماز نہیں پڑھے گا، کیونکہ نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی ہے، لہٰذا جو شخص نماز نہیں پڑھے گا وہ کافر ہو جائے گا. دیکھیں حدیث میں تو آیا کہ ایمان اور کفر کے درمیان نماز فرق کرنے والی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا. ہاں، اس کا مطلب محدثین نے یہ فرمایا کہ وہ کفر کے قریب ہو جائے گا. یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھے گا، ہاں گناہگار ضرور ہوگا. کافر کب ہوگا؟ جب وہ نماز کی فرضیت کا انکار کرے گا. نماز کی فرضیت کا انکار نہیں کرے گا تو وہ یعنی وہ مسلمان ہے. تو یہ ایک اہم بات ہے کہ کتابیں صرف پڑھ لینے سے انسان کبھی بھی وہ مہارت حاصل نہیں کرتا. پوری زندگی آپ کو اپنے استاذ کی نگرانی میں، کوئی بھی آپ کتاب پڑھیں، اگرچہ درس نظامی مکمل کر لیں، لیکن ان کے لیے بھی ایک یہی پیغام ہے کہ وہ اپنے استاذ کی نگرانی میں پڑھیں. ایک اہم چیز اور وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ہم کتاب پڑھیں تو اس کی سند کا بھی اہتمام ہو. جو عرب میں ایک یہ چیز جو ہم، اور یہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں بھی یہ چیز تھی، لیکن اب جو ہے وہ چیز ناپید ہو چکی ہے. عرب میں آج بھی، یعنی موئے مبارک کی بھی بات کی جائے نا تو ان کے پاس پوری سند ہوتی ہے. صحیح. تو کوئی بھی چیز ہو اس کی پوری سند ہمارے پاس ہونی چاہیے. کوئی بھی کتاب پڑھ رہے ہیں اس کی پوری سند ہوگی. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اس کی پوری سند ہو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک، تو اس کی برکتیں بھی زیادہ ملیں گی. تو کوئی بھی چیز جب آپ اپنے استاد سے پڑھتے ہیں، انہوں نے اپنے استاد سے، تو یہ جو سلسلہ جو متصل ہوتا ہے اس میں برکتیں بھی زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں غلطی کا امکان کم ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے استاد سے پڑھی، انہوں نے اپنے استاد سے پڑھی وہ کتاب، یہاں تک کہ یہ سند مصنف تک پہنچ رہی ہے تو سمجھنے والے صحیح طریقے سے سمجھے ہوں گے. اور اگر یہی مارکیٹ سے اٹھا کے آپ کتاب پڑھ لیں گے یا سوشل میڈیا کا سہارا لے کے علم حاصل کر لیں گے تو کون کیا کہہ رہا ہے. تو حضرت امام ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے امام ہیں، تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. اللہ، کیا فرمایا، یہ علم دین ہے، دیکھو کس سے لے رہے ہو. یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی آ گیا، آپ نے کہا قرآن کی بات کر رہا ہے، حدیث کی بات کر رہا ہے، وہ قرآن کی بات کر کے وہ غلط تشریح بھی کر رہا ہوگا، وہ حدیث کی بات کر کے حدیث کی غلط تشریح بھی کر رہا ہوگا. لہٰذا ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر اگر ہم سہارا لے کے اور علم حاصل کرنے لگے تو اگر وہ کفر بیان کر رہا ہے، مثال کے طور پہ گھر میں کوئی لیڈیز ہے، وہ اس کو سیکھ رہی ہیں، سن رہی ہیں، اور بیان کرنے والا یا بیان کرنے والی اس نے غلط بیان کیا یا غلط عقیدہ بیان کیا یا کفری عقیدہ بیان کیا اور اس نے اس کو اچھا جانا، تو استحسان الکفر کفر، کفر کو اچھا جاننا بھی کفر. اگر یہ عقیدہ اپنا لیا جو اس نے غلط عقیدہ بیان کیا تو یہ بھی تو کفر ہے. بالکل بالکل. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ کتاب پڑھنے کے لیے بھی ایک صحیح استاد کا ہونا بھی کتنا ضروری ہے کہ اگر استاد صحیح ہوگا تو پھر انسان صحیح مقصد تک پہنچ سکے گا اور گمراہی اور دلال سے محفوظ رہ سکے گا. اچھا حضرت، ایک آخری سوال میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے دیکھا ڈاکٹر رئیس شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی اور آپ کو بھی
آپ لوگ عرب شریف سے پڑھ کر آئے اور آپ نے یہاں پر پڑھانا شروع کیا، تو آپ لوگوں کا سارا زور عقیدے پر ہوتا ہے، تو عقیدے کے علاوہ بھی کوئی عمل کی بھی بات کیا کریں۔ لیکن قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا۔ فرمایا جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور مومن ہو، ایمان کی حالت میں اس کا عقیدہ درست ہو، تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے ایمان ہونا، عقیدے کا درست ہونا، صحیح العقیدہ ہونا، ایمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت کے بارے میں اس کا صحیح عقیدہ ہو۔ اگر کوئی شخص ہے اللہ رب العزت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے، اللہ کو مخلوق کی طرح سمجھے اور اللہ رب العزت کو مخلوق سے تشبیہ دے، تو اس کی تو عبادت ہی درست نہیں ہے۔ یہی فرمایا نا حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے، لا تصح العبادت الا بعد معرفت المعبود۔ صوفیوں کے صوفی باصفا حضرت امام غزالی فرماتے ہیں تمہاری عبادت ہی اس وقت ٹھیک ہوگی جب تمہیں رب کے بارے میں ضروری عقائد کا علم ہوگا، کون سی چیز اللہ جل وعلا کی شان کے لائق ہے، کون سی چیز اللہ جل وعلا کی شان کے لائق نہیں ہے، اس کی معرفت حاصل ہوگی۔ اور حضرت ذنون مصری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ مہما تصورت ببالک فاللہ لا یشبہ ذلک، جتنا بھی تم تصور کر لو اللہ جل وعلا کا تصور نہیں کر سکتے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، مفسرین فرماتے ہیں الیہ انتہا فکر من تفکر، سوچنے والے کے سوچ کی انتہا ہو جائے گی لیکن وہ رب کا تصور نہیں کر سکتا۔ تو یہی فرمایا حضرت امام ذنون مصری علیہ الرحمہ نے کہ جتنا بھی تم تصور کر لو اللہ رب العزت تصور میں نہیں آ سکتا، کیونکہ تصور انسان تو ان چیزوں کا کرتا ہے جس کا اس نے مشاہدہ کیا ہو یا جو مخلوقات میں سے ہو، اللہ جل وعلا تو تصور میں آنے سے پاک ہے۔ تو اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جن کی ایک امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ان الفقہ فی الدین افضل من الفقہ فی الاحکام، فرمایا دین میں سمجھ حاصل کرنا، عقیدے میں سمجھ حاصل کرنا فقہی احکام میں سمجھ حاصل کرنے سے افضل ہے۔ یعنی جہاں نماز روزے کے مسائل آپ کو آنے چاہیے، اور یقیناً ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم عمل کی طرف لوگوں کو نہیں لا رہے، جہاں ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں وہیں ایک ہمارا سیشن فقہی مسائل کے حوالے سے بھی ہوا کرتا ہے الحمدللہ۔ تو جہاں عقیدے کی بات ہوتی ہے وہیں ہم اصلاح اعمال کے حوالے سے الحمدللہ ہمارے کئی جگہ کورسز بھی ہو رہے ہیں، اور ظلم کے حوالے سے، آن لائن عربک لینگویج کے حوالے سے بھی الحمدللہ ہر جگہ۔ تو صرف ایک ہی ہے وہ ہمارا وہ نہیں ہے، بلکہ عقیدہ بھی ہے اور دیگر بھی چیزیں ہیں۔ لیکن عقیدے کی اہمیت چونکہ ضروری ہے، اور آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں لوگوں کو ان نئے اٹھنے والے فتنوں سے بچا کے رکھنا ہے، تو اس پرفتن دور میں عقائد کی بھی یہ ضروری ہے۔ تو یہی تو فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کہ عقائد میں سمجھ حاصل کرنا فقہی مسائل میں سمجھ حاصل کرنے سے افضل ہے۔ اور ہماری جو پی ایچ ڈی بھی رہی وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے بہت سی عبارات کو ایک جگہ جمع کیا۔ حضرت قاضی کمال الدین البیادی علیہ الرحمہ 11ویں صدی کے سلطنت عثمانیہ کے جج تھے، تو انہوں نے بہت سی عبارات کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا نام رکھا الاصول المنیفہ۔ پھر اسی اصول المنیفہ کی انہوں نے شرح کی اور کتاب کا نام رکھا اشارات المرام من عبارات الامام، یعنی امام صاحب علیہ الرحمہ کی عبارت کو ذکر کرنے کے بعد پھر وہ اس کی شرح فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں وفیہ اشارات الاولی ثانیہ ثالثہ رابعہ، تو 500 کے قریب اس کتاب میں اشارے ہیں جو امام صاحب علیہ الرحمہ کی عبارت سے جو ماخوذ ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل عقیدے کی بات کرنا یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہی کا فیض ہے۔ اور آج ہم یقین جانیں، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج ہم نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو بھلا دیا ہے۔ جہاں ہم دیگر بزرگوں کا دن مناتے ہیں، دیگر بزرگوں کے اعراس مناتے ہیں، یقیناً ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ، بہت سے لوگ مناتے ہیں لیکن جیسے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ذکر کرنا چاہیے ویسے ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو یقیناً ہمیں اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پہ پی ایچ ڈیز ہونی چاہیے۔ اور ہماری جو پی ایچ ڈی تھی وہ ہمارا لنک تھا الازہر یونیورسٹی سے، تو وہیں کے ڈاکٹر احمد حسن غنیم جو امور دعویٰ کے رئیس تھے، انہی کی نگرانی میں الحمدللہ یہ ہم دونوں کا پی ایچ ڈی کا مقالہ جو تقریباً 1250 صفحات دونوں کی کتاب کے بنتے ہیں، تو الحمدللہ یہ مکمل ہوا پی ایچ ڈی۔ الحمدللہ۔ اچھا، میں یہاں پر ناظرین کرام آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عقیدے کی اہمیت، اور ڈاکٹر صاحب کے بھی علم میں ہوگا کہ ہمیں خاص طور پہ خانوادہ اشرفیہ سے تعلق رکھنے والوں کو یوں بھی ہے
کہ حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ارشادات اور آپ کے ملفوظات پر جو کتاب ہے، جو ایک کتاب واحد کتاب ہے، وہ ہے لطائف اشرفی۔ لطائف اشرفی، اس لطائف اشرفی کا جو پہلا لطیفہ ہے وہ اللہ رب ذوالجلال کے متعلق عقائد اور اللہ رب ذوالجلال کے متعلق جو اصول ہیں ان کو ذکر کیا ہے۔ بالکل آپ دیکھیں صوفیہ کرام کا یہی طریقہ رہا، اور آپ ایمان مجمل کو ہی پڑھ لیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کیا ہم نے اس کو تفصیلی طور پر صحیح معنوں میں ہر ایک کو پڑھا؟ شاید کہ ہم نے نہ پڑھا۔ کوئی اگر نان مسلم ہمارے پاس آ جائے اور ہم سے اعتراضات کرے اور دین اسلام، اچھا لوگ کیا کہتے ہیں آج کے دور میں، ہم جمعے کی تقریر سنتے سنتے تو آدھے عالم بن گئے، اب ہمیں علم سیکھنے کی کیا ضرورت، یا سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے تو ہم ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں۔ تو اگر آپ سیکھ لیتے ہیں تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی نان مسلم آتا ہے اور آپ سے پوچھتا ہے اور اسلام پر اعتراضات کرتا ہے، تو کیا آپ کو دلائل یاد ہیں کیا کہ اس کو آپ مطمئن کر سکے؟ اگر اللہ رب العزت کے بارے میں کوئی بیسک چیزیں پوچھ لے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھ لے تو کیا ہم بتا سکیں گے؟ اور بڑے افسوس کی بات کہہ رہا ہوں، کچھ دنوں قبل مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں کے پروفیسر صاحب نے کلاس میں جتنے اسٹوڈنٹس تھے سب کو کہا کہ مختلف جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے عبادت گاہوں میں جاؤ اور وہاں چیزیں دیکھنے کے بعد آ کے تم نے پریزنٹیشن دینا ہے کلاس میں۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ یہ سب جب بچے اسٹوڈنٹس وہاں گئے، مختلف جگہوں کا مشاہدہ کیا، اب وہ آنے کے بعد کلاس میں کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں مذہب کو اختیار کر لیا، یعنی کفر کو اختیار کر لیا۔ اب یہ پڑھانے والے شخص کو کیا پتا کہ دین اسلام کیا چیز ہے؟ اب جب انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہم نے فلاں مذہب اختیار کر لیا، تو اب آپ خود غور کریں کہ یعنی ایک وہ شخص کہ جس کو دوسروں کے عقائد کے اپنے عقائد کا بھی علم نہیں ہے، وہ جا کے دوسروں کے عبادت گاہوں کو دیکھ کے، ان کے پوجنے کی جگہ کو دیکھ کے اور اس نتیجے پہ کیا پہنچ سکتا ہے کہ وہ کون حق پر ہے؟ تو یقیناً ہمیں آج کے اس پرفتن دور میں اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور ڈاکٹر صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ خیال رکھتے ہیں نا کہ ہم تو صوفیہ کے ماننے والے ہیں، ہمیں عقیدے کی کیا ضرورت ہے، ہم تو عمل اور یہ سارے معاملات کرتے ہیں، صوفیہ نے سب سے زیادہ توجہ اسی چیز پہ ہی دی۔ ان کو یہی سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے لکھا کیا ہے۔ پہلے میں کہتا ہوں ایک مرتبہ پڑھ تو لو، ایک مرتبہ کتابیں اٹھا کے دیکھ تو لو کہ تمہارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے۔ نہیں، وہ نہیں دیکھیں گے، بس جو آج معاملات چل رہے ہیں اسی کے مطابق اپنی زندگی کو ضائع کیے جا رہے ہیں یہ لوگ، اور لوگوں خود بھی گمراہ ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ تصوف پہ بڑی زبردست کتاب ہے کشف المحجوب، جی حضرت داتا گنج بخش علی اجویری علیہ الرحمہ نے لکھی۔ جی، تو عرب دنیا میں ایک شیخ مجھے یہ کہنے لگے کہ یہ کشف المحجوب الحمدللہ عربی میں بھی ہو چکی ہے، تو وہ اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے۔ اور یہ حضور داتا صاحب علیہ الرحمہ وہ ہیں جو امام ابو القاسم قشیری علیہ الرحمہ سے بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو داتا صاحب کی جب آپ کتاب کھولیں گے نا کشف المحجوب، اس کے یعنی کتاب شروع ہوتی ہے اور اس میں کہتے ہیں التوحید افراد القدیم من المحدث، یعنی خالق مخلوق کی صفات سے پاک ہے۔ خالق ای ما قام بالخالق فهو غیر مخلوق وما قام بالخلق فهو مخلوق، کہ خالق جو ہے وہ اس کی جو بھی ذات و صفات ہیں وہ غیر مخلوق ہیں، یعنی خالق مخلوق جیسا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ان یشبہ الخالق مخلوقا، کہ خالق مخلوق کی طرح نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے بزرگوں نے یہ اسی بات پر زور دیا کہ عقیدہ توحید ہو، عقیدہ رسالت ہو، ان چیزوں کی چاہے وہ صوفیاں ہوں، انہوں نے بھی اس چیز کی طرف کافی زور دیا۔ ایسا ہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں بہت مزہ آیا، اور ناظرین اکرام آپ کو بھی بہت مزہ آیا ہوگا، بلکہ ابھی تو بہت سارے سوالات رہتے ہیں جو ہم وقت کی تنگی کی وجہ سے نہیں کر سکے ہیں۔ آخر میں عرض کروں گا کہ ہماری ٹیم کے حوالے سے کوئی بات، کوئی نصیحت اور کوئی بات ارشاد فرمائیں تاکہ ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو اور ناظرین کو بھی ایک اچھا پیغام ملے۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی آج مجھے یہ پورا سیٹ اپ دیکھ کر، اور آپ کا جو یہ پروگرام چل رہا ہے ڈسکشن ود نورین، تو یہ ایک بہت زبردست انداز میں آپ نے ایک اسٹوڈیو قائم کیا ہے، اور آپ کی جو پوری ٹیم ہے وہ آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ ایک بڑی اہم کاوش ہے کہ آپ کے ذریعے سوشل میڈیا پہ
اہم پیغام پہنچ رہا ہے، اور وہ پیغام جو صحیح ہے جی اور وہ پیغام جو آج کے دور میں پہنچنے کی ضرورت ہے. جی تو اس پرفتن دور میں ہر ایک نے چینل بنائے ہوئے ہیں، اور اس چینل پہ کیا اپلوڈ کیا جا رہا ہے. اچھا، بعض تو صرف چینل اس لیے چلا رہے ہیں، بری اور فحش چیزوں کو، بری چیزوں کو چلا رہے ہیں تاکہ ویورشپ بڑھے، تو ان کا مقصد ٹھیک نہیں ہے. جی اور جو دین اسلام میں برے چیز کو ایجاد کرتا ہے، یا یہ جو شخص گناہ جاریہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے تو بڑا وبال ہے. اور جو اچھے کاموں کا آغاز کر رہا ہے، جو اچھے کام پھیلا رہا ہے، تو اس کے لیے تو بڑا اجر ہے. الدال علی الخیر کفاعلی، کہ بھلائی پر رہنمائی کرنے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہے. کہ آپ جن لوگوں کو نیکیوں کی ترغیب دے رہے ہیں، ایک اہم جذبہ دلا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بھی بڑا اجر ہے، آپ کی پوری ٹیم کے لیے بھی بڑا اجر ہے. تو یقیناً آپ اس عظیم کامیابی پر مبارکباد کے مستحق ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ جیسے لوگوں کی، آپ جیسے ساتھیوں کی نوازش ہے کہ آپ کا ساتھ ملا ہے، حوصلہ ملتا ہے، تو آگے چلتے رہتے ہیں. ناظرین اکرام، آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں عرب دنیا کی جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی انداز ہے، اس بارے میں گفتگو کی. انشاءاللہ پھر کسی دن ان کو مدعو کریں گے اپنے اسٹوڈیو میں، اور ان سے اور بھی سوالات لیں گے. مجھے سید ذوالقرنین اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.